حضور میرا سوال یہ تھا کہ عیسائیوں کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، جیسے کہ عیسائیت جو جوس ہیں وہ تو اصل میں ان کا ہی ملک ہے نا، وہاں پہ ان کی شروع ہوئی ہے جی عیسائیت، یوزم جو ہے وہ وہاں پہ ہی شروع ہوئی نا، جروزلم میں. تو اب میں اپنے باس سے بات کر رہا تھا تو وہ پوچھا تھا مجھے کہ اب جو جروزلم ہے کس کا ہے، اسرائیل کس کا ہے، فلسطین کا ہے کہ ہمارا، چونکہ ہمارا وہاں پہ مذہب شروع ہوا. بات یہ ہے پھر کس کا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ میں نے تو جو ریسرچ کیا تھا کہ کافی جگہ پہ آ رہا ہے کہ جوزم ایک ہولی لینڈ ہے جہاں پہ جوز کا شروع ہوا سارا مذہب. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس کا ہے اصل میں؟ سوال ہم نے یہ کہنا ہے، قرآن شریف نے کہہ دیا کہ یہودی جو ہیں وہ آئیں گے، جب وہ ظلم کرنے لگ جائیں گے تو پھر اپنے وطن سے نکالے جائیں گے، اور وہ نکالے گئے. پھر ان کو حکومت ملے گی، پھر وہ ایک حد تک حکومت کریں گے، پھر نکالے جائیں گے جب ظلم شروع کر دیں گے. وہ نکالے گئے، تیسری دفعہ پھر وہ حکومت میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں نے خود اپنی زمینیں بیچی ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر احمدی وہاں سے نہیں نکلے اپنی زمینیں بیچ کے، احمدی قائم ہے اپنی جگہ پہ اسرائیل میں بھی. بہت سارے عرب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں نکلے وہاں سے، وہ عرب قائم ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، وہ زمین ان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق ان کو دی، اس لیے کہ مسلمان بھی بگڑ گئے تھے. اب اگر یہودیوں کے لیے یہ بھی پیش گوئی ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک، اور باز نہیں آتے، تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے تم اس کو ختم کر سکتے ہو، وہاں کے علاقے کو دوبارہ فتح کر سکتے ہو. اگر یہودی ظلم کریں گے، اپنے بعض ظلموں سے نہیں آئیں گے اپنے ارد گرد کے ہمسایوں پہ، فلسطینیوں پہ یا دوسروں پہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے حکومت چھین سکتا ہے. جب تک وہ امن میں رہیں گے، وہ امن میں رہیں. ہاں، ان پہ اگر قبضہ کس طرح کرنا ہے تو وہ اس زمانے میں تبلیغ کا ذریعہ ہے. تبلیغ کے ذریعے سے ہم نے عیسائیوں کو بھی فتح کرنا ہے، اور یہودیوں کو بھی فتح کرنا ہے، اور مسلمانوں کو بھی صحیح اسلام بتانا ہے. اور وہ تبلیغ اور دعا، یہی ہتھیار اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس سے ہم نے کام کرنا ہے، اور یہی قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے. باقی وہ اپنے علاقے میں اگر بیٹھے رہیں، وہ زیادہ ٹریس پاس نہ کریں، جتنا ان کو باؤنڈریز بن گئی ہیں اس کے اندر کنٹین رکھیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ملک ہے ان کا رہیں. لیکن وہ اگر ظلم کرتے رہیں اور مارتے رہیں اور فلسطینیوں پہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتے رہیں یا بمبارمنٹ کرتے رہیں، تو وہ غلط ہے. حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو کبھی بھی یعنی کہ معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی خدا معاف نہیں کرے گا یہودیوں کو جو انہوں نے ظلم کیا ہیں. جی، تو اب ہم لوگوں کو یہ کہیں گے ہر ظالم کو معاف نہیں کرے گا، جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. اگر ہم لوگ کسی کو، اب میں اپنے بہت سے تبلیغ کرتا ہوں اس کو، جو کہ وہ مجھ سے پوچھتا بھی کافی نا کیا کہ اپنا اسلام، تو آئسس کے بارے میں کافی اس سے ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہمارا یہ ہے، ہم لوگ یہ لوگ ہیں. تو اس کو میں اب یہ کہوں کہ بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ معاف کرنا یا نام معاف کرنا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ خدا تعالیٰ کا کام ہے. بس خدا تعالیٰ کا کام ہے. تو خدا تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ہر ایک کو. اس نے تو کہا ہے میری رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن شریف میں کہا ہے کہ چاہے یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، مومن ہو، ہیں، جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے اس کو میں مدد کرتا ہوں، اس کو ساتھ دیتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، ہیں، اس کے لیے جنت بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. اس لیے یہ ایک آیت ایک جگہ سے لے لیتے ہیں، ایک ٹکڑا، اور اس کے اوپر بحث کر دیتے ہیں کہ تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو. قرآن شریف نے لکھ دیا. باقی اس سے بھی تو پڑھو نا کہ کیا کہتے ہیں، وہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے، وہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. جب تک دائیں بائیں آگے پیچھے پوری پڑھو نا، اس کی ڈیٹیل نہ پڑھو، ایک آیت پڑھ کے سوال جواب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ان یہودیوں کو نہیں معاف کرے گا جو ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ان مسلمانوں کو معاف کر دے گا جو ظلم کر رہے ہیں؟ یہ جو آئسس کر رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ یہودیوں سے بڑھ کے ہیں. اس لیے آن وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے یہودیوں کی طرح ہوں گے. جس طرح ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں سے ملتی جلتی ہے نا، اسی طرح ہو جائیں گے. بلکہ اور بھی بہت سی نشانیاں بتائیں کہ اگر کوئی یہودی فلاں گناہ کرتا ہے تو مسلمان بھی کریں گے. اس لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ یہودی جائے کہیں کہ یہ مسلمان تمہارے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ کون سا انصاف ہے، یہ تمہارے زیادہ لاڈلے ہیں، ہم نے گناہ کی. حالانکہ اگر پڑھو قرآن شریف بھی اور ویسے بھی
تو یوں لگتا ہے کہ یہودیوں سے زیادہ لاڈلائی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا. ہر جگہ انہوں نے اپنے حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو یہ تو مسلمان تو پھر اتنے لاڈلے نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور یہودیوں کو نہ کرے. یہ ہے کہ اگر ظلم جاری رکھو, اس میں تمہاری کتنی پرسسٹنس ہے اور باز ہی نہ ہو, تو پھر ظاہر سزا ملتی ہے ان لوگوں کو, وہ مسلمانوں کو بھی ملے گی. اب 1 بج گیا, ایک جنازہ بھی ہے, باقی آئندہ.